بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ مکرم ناظرین، ماہ رجب شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ جیسے ہی اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص عبادات کا اہتمام فرماتے اور ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا کر دے، اور وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ مکرم ناظرین، یہ ماہ مبارک بے شمار برکات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے رجب اور شعبان میں رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو پورے مہینوں کے روزے آپ رکھا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان مہینوں میں رجب شعبان میں کثرت کے ساتھ اللہ سے بخشش، توبہ و استغفار اور عبادات کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے لیے خیر و برکات کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب آفات دور کرنے کا مہینہ ہے، یعنی گناہوں کی آفات، دیگر پریشانیاں، مصیبتیں دور کرنے کا مہینہ ہے، اور شعبان فرماتے ہیں عبادات کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کرامات کے انتظار کا مہینہ ہے۔ اور فرماتے جس بندے نے رجب میں آفات کو دور نہ کیا اور شعبان میں عبادات کے ساتھ تعلق نہ جوڑا اور رمضان المبارک میں کرامات کا انتظار نہ کیا، تو فرماتے ایسا بندہ اہل باطل میں سے ہے، یعنی اس بندے نے اپنا سب کچھ کھو دیا، جس نے یہ پر نور مہینے خواب غفلت میں گزار دیے اور اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہ جوڑا، اپنے خالق و مالک کو راضی نہ کیا، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو نہ جھکایا، اور ان مہینوں کی خیر و برکات کو اپنے دامن میں نہ سمیٹا، تو فرماتے ہیں یہ بندہ سب سے بڑا جاہل بھی ہے اور اہل باطل میں سے بھی ہے۔ تو ان مہینوں کو خواب غفلت میں نہ گزارا جائے، بلکہ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، توبہ و استغفار میں گزارا جائے، تاکہ ہمیں رمضان المبارک کی برکات بھی بھرپور طریقے سے حاصل ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔